جی السلام علیکم ناظرین، کتاب زندگی مولانا وحید الدین، اور آج ہم ان کا ایک بہت شاندار مضمون دیکھیں گے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ چیلنج انسان کو سم ٹائم بہت آگے لے کے جاتے ہیں، اور ہمیں مشکلات جو ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ ہماری صلاحیت جو ہے وہ ذرا بہتر ہو۔ بطور بایولوجی کے اسٹوڈنٹ کے اور نیچر کو اسٹڈی کرنے کے اس کی بہت ساری مثالیں میں بھی دے سکتا ہوں نیچرل ورلڈ کے اندر، اور اس پہ ہم بات بھی کسی وقت کریں گے۔ مولانا نے 1987 کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہاں دہلی میں اخبار کے اندر یہ خبر آئی کہ دہلی سینئر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ کا جو ایگزام تھا وہاں پر جن طالب علموں نے ٹاپ کیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ ان میں زیادہ تر جو ہے وہ لڑکیاں تھیں، اور دوسری یہ کہ یہ زیادہ تر عام گھروں کے اسٹوڈنٹ تھے، بہت امیر کبیر نہیں تھے، یہ بالکل عام گھروں سے تعلق رکھتے تھے۔ کیونکہ جب ان کا انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو بے شمار مشکلات کا سامنا تھا، اور انہی مشکلات میں سے ان میں سم ٹائم تو ایسی صورتحال تھی کہ ان کو پڑھنے کے لیے، جیسے گرمیوں کے اندر گرمی بہت تھی، پنکھا تک نہیں تھا، اور بہت سارے ایسے تھے کہ جن کو لائٹ کا بھی ایشو تھا۔ مولانا کہتے ہیں کہ غریب گھرانوں کے فرد ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا حوصلہ نہیں ہارا، اور انہوں نے اس کو تمام رکاوٹوں کو جو ہے وہ عبور کیا، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ چیلنج کو اگر آپ قبول کریں تو وہ آپ کی صلاحیتوں کو بہتر کر دیتا ہے۔ ان کے پاس لکھنے پڑھنے کے لیے مناسب جگہ نہ تھی، کتابیں بہت کم تھی، شور گل بہت تھا ارد گرد، کیونکہ ظاہر ہے عام علاقے ہوتے ہیں اور وہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، سب لوگ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں، علیحدہ علیحدہ کمرے نہیں ہوتے، تو ان تمام عوامل کو انہوں نے پار کیا اور اپنے دلچسپی کے مضمون میں امتیازی نمبر حاصل کیے۔ اسباب کی فراوانی آدمی کے اندر بے فکری پیدا کرتی ہے، اور اسباب کی کمی سے آدمی کے اندر فکر مندی کا جذبہ ابھرتا ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ اسباب کی فراوانی آدمی کو بے عملی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور یہ ہمارا عام روزمرہ کا ایک آبزرویشن بھی ہے۔ اور اسباب کی کمی جو ہے، اور اس کو اگر چیلنج کے طور پہ لیا جائے تو وہ ہمیں عمل کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو وہ شخص زیادہ خوش قسمت نظر آتا ہے جو اسباب کی کمی کے مسئلے سے دوچار ہے۔ بظاہر ہم شاکی ہو جاتے ہیں چیزوں کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے وہ صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے کیا ہے۔ رکاوٹیں آدمی کے لیے زینہ ثابت ہوتی ہیں، وہ اسی زینہ کو اگر چڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ بلندی پہ جاتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جو یہ رزلٹ آیا تھا سیکنڈری اسکول کا، وہاں پر جن بچوں نے ٹاپ کیا تھا وہ سب چیلنج کو انہوں نے بہت شاندار طریقے سے فیس کیا تھا، اور ظاہر ہے ان کا فیوچر جو ہے وہ بڑا تابناک تھا۔ ناظرین، یہ 1987 کی بات ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ یہ ہم نے نارمل سسٹم کی بات کی ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ جو تعلیم ہے وہ کاروبار بن گئی ہے، اور عام بندہ تو تعلیم حاصل کر ہی نہیں سکتا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں، مہنگی اتنی ہو گئی ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ آگے اپرچونٹیز ہوتی ہیں تو پھر وہاں جو ہمارا سسٹم ہے جو سفارشات کا ہے اور رشوت کا ہے وہ بہت ہرڈلز پروڈیوس کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں ایمان نہیں چھوڑنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ محنت کا اجر ضرور ملے گا۔ اسی ایمان کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔
اپنا خیال رکھیے گا. اپنے سسٹم کے پر کسی وقت بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کیا کیا ایجوکیشن سسٹم کے اندر چیلنجز کس طرح کے آ گئے ہیں اور اس کو فیس کیسے کرنا ہے. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اگر آپ یہ سلسلہ پسند کرتے ہیں تاکہ سب لوگوں تک پہنچ سکے. بہت شکریہ.